وجہ تسمیہ آیت نمبر 1۔ نزول کے اعتبار سے 82 نمبر بعد النازعات، البتہ اس میں لکھوا چکا ہوں، بار بار نہیں کہہ سکتا۔ 82 نمبر بعد النازعات۔ ربط مانوی، سورہ تکویر میں مذکور احوال قیامت میں سے 4 کا بیان بطور ترقی آئے گا، یعنی سورہ تکویر کے اندر جو احوال قیامت ذکر کیے گئے ان میں سے 4 کا بیان یہاں بھی آئے گا، لیکن ماقبل سے ترقی کے ساتھ آئے گا۔ ربط مانوی دوم۔ پچھلی صورت میں فرمایا تم اپنے اپنے مقامات پہ جا کر ٹھہر جاؤ گے، تم اپنے اپنے مقامات پہ جا کر ٹھہر جاؤ گے۔ اب فرمایا وما ہم عنہا بغائبین، کہ پھر وہاں سے غائب بھی نہ ہو سکو گے۔ پچھلی صورت میں فرمایا تھا کہ تم اپنے اپنے مقامات پہ پہنچ کر ٹھہر جاؤ گے، الجوار الکنس سے اشارہ کیا گیا تھا اس بات کی طرف۔ اب فرمایا وما ہم عنہا بغائبین، کہ جب اپنے مقامات پہ پہنچ جاؤ گے تو وہاں سے غائب بھی نہیں ہو سکو گے۔ خلاصہ سورت میں 5 امور مذکور ہیں۔ سورت میں 5 امور مذکور ہیں۔ نمبر 1 تخویف اخروی، نمبر 2 احوال قیامت، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ تک، نمبر 3 زجر، یہ چلے گی یعلمون ما تفعلون تک، نمبر 4 بشارت، نمبر 5 بیان توحید اور نفی شفاعت قہریہ آخری آیت میں آئے گی۔ سورت میں کل 5 امور ہیں۔ ابتداً تخویف اخروی ہے اور ساتھ ساتھ احوال قیامت کا بیان ہے، پھر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم سے زجر ہے، ان الابرار لفی نعیم سے بشارت ہے، پھر وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، یہ دوبارہ تخویف اخروی ہے، اور آخری آیت کے اندر یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس کے اندر بیان توحید اور نفی شفاعت قہریہ کا بیان ہوگا۔ اب آپ توجہ کریں، میں نے عرض کیا کہ 4 احوال اس صورت میں وہی آ رہے ہیں جو پچھلی صورت میں بیان ہوئے ہیں، لیکن علی سبیل ترقی آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائیں گے، جب آسمان پھٹ جائیں گے، جب آسمان پھٹ جائیں گے، اور آسمانوں کا یہ ایک حال ذکر کیا، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے بے نور ہو کر گر پڑیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب دریا فجرت بہا دیے جائیں گے،
وَإِذَا الْقُبُورُ اور جب قبریں بُعْثِرَت اکھیڑ دی جائیں گی، کھول دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ جان لے گا ہر نفس، ما قدمت و اخرت اس اچھائی برائی کو جو اس نے آگے بھیجی، و اخرت اور جو اس نے پیچھے چھوڑی۔ خیال کرو یہاں پہلی ذکر بات کی اذا السماء فطرت، پچھلی صورت میں تھا ذکر تھا کس بات کا؟ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ آسمان کو چھیلا جائے گا۔ اب اس سے ترقی کر کے کہا گیا ان فطرت کہ صرف چھیلا نہیں جائے گا بلکہ آسمان پھٹ پڑیں گے۔ ایک پچھلی صورت میں تھا، اچھا جی ہاں فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، میں نے کہا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ کہ جب ستارے بے نور ہو کر گر پڑیں گے۔ اس صورت کے اندر ذکر کیا ستاروں کے گرنے کا، اور پچھلی صورت میں فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ کہ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ تو پچھلی صورت میں صرف بے نور ہو جانے کا ذکر تھا، ستاروں کے بجھ جانے کا ذکر تھا، یہاں ترقی کر کے فرمایا صرف بجھیں گے نہیں بلکہ انتصرت وہ گر پڑیں گے۔ اس صورت میں فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ جب دریا بہا دیے جائیں گے، جب دریا، پچھلی صورت میں کیا تھا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ جب دریا بھر دیے جائیں گے۔ تو پچھلی صورت میں ذکر تھا صرف بھر دیے جانے کا، اس میں ترقی ہو گئی، اس میں ذکر ہے فجرت دریاؤں کو جاری کرنے کا۔ اس صورت میں فرمایا علمت نفس ما قدمت و اخرت، تفصیل ہے، اور پچھلی صورت میں اجمال تھا، وہاں صرف اتنا تھا علمت نفس ما احضرت، علمت نفس ما احضرت، اب فرمایا ما قدمت و اخرت۔ اور سمجھ گئے صوفیوں؟ کوئی نہیں سمجھے؟ تو معلوم ہوا کہ یہاں چار احوال ذکر کیے گئے پچھلی صورت والے، لیکن علی سبیل ترقی۔ پچھلی صورت کے اندر ذکر تھا کشتت کا آسمانوں کے لیے، یہاں ذکر ہے انفطرت کا۔ پچھلی صورت میں ذکر تھا ستاروں کے لیے ان قدرت کا کہ بے نور ہو گئے، یہاں ذکر ہے انتصرت کا کہ گر پڑے۔ دریاؤں کے لیے تھا سجرت بھر دیے گئے، یہاں ہے فجرت بہا دیے گئے۔ وہاں پر تھا ما احضرت، یہاں ہے ما قدمت و اخرت۔ یا ایھا الانسان، زجر ہے، اللہ کہتے ہیں انسان تجھے اپنے کریم اور مہربان رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تو اپنے خدا سے اتنا بدظن ہو گیا ہے کہ تو نے میں خدا کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، نافع اور زار سمجھ لیا۔ تو نے مجھے چھوڑ کر غیروں سے مانگنا شروع کر دیا ہے، تو نے توحید چھوڑ کر شرک والا عقیدہ اختیار کر لیا ہے۔ بتا تو صحیح نہ انسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کیا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، الانسان سے مراد کافر اور مشرک انسان ہے۔ ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں مبتلا کیا، بے رب کا، اپنے رب کے بارے میں، ایسا رب الکریم جو بڑا ہی مہربان ہے، جو بڑا ہی کیا ہے؟ مہربان ہے۔ اوپر لکھے ایک لفظ معنی اول از اغترار، کیا معنی؟ کہ کریم رب سے کسی کے کہنے میں آ کر تجھے دھوکے میں مبتلا ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ الذی خلقک، الذی خلقک، الذی وہ رب خلقک جس نے تجھے پیدا کیا ایک قطرے سے، فسواک پھر ٹھیک ٹھیک بنایا، فعدلک پھر تجھے برابر کیا، فسواک ٹھیک ٹھیک بنایا، فعدلک پھر تجھے کیا کیا؟ برابر کیا۔ تو پانچ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتیں ذکر کیں۔ بے رب کا میں رب ہونا ایک، کریم ہونا دو، خالق ہونا تین، فسواک میں مسوی ہونا چار، اور فعدلک میں عادل ہونا پانچ۔ فی ای صورت ما شاء، فی ای صورت بھی جس صورت کے بھی، ما شاء چاہا، رکبہ کا بنا دیا تجھے۔ اللہ کہتا ہے میں نے جس صورت میں بھی چاہا تجھے کیا کر دیا؟ بنا دیا۔ گویا کہ ہر انسان کی جو شکل و صورت ہے یہ اللہ کی چاہت سے بنی ہوئی ہے، اللہ کی
چاہت سے بنی ہوئی ہے، لہذا کسی شخص کی صورت کو لے کر اس کے ساتھ مذاق بنانا، اس کا استہزاء کرنا، تمسخر اڑانا، یہ اللہ کی تخلیق کا تمسخر اڑانا ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے اور شرعاً ناجائز ہے۔ اصل کمال وہ حسن صورت نہیں، اصل کمال وہ حسن سیرت ہے۔ اصل کمال وہ حسن صورت نہیں، اصل کمال وہ حسن سیرت ہے۔ اگر سیرت انسان کی اچھی ہو تو اسی سیرت کی اچھائی پر، برائی پر آخرت کا دار و مدار ہے۔ صورت کی خوبصورتی اور بدصورتی پر آخرت کا دار و مدار نہیں ہے۔ فی ای صورتن، بیچ جس صورت کے بھی چاہا تجھے بنا دیا، کلا بل تکذبون بالدین، کلا ہرگز نہیں، یوں تو نہیں ہونا چاہیے تھا، یعنی تجھے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بل تکذبون بالدین، بلکہ تم انکار کرتے ہو، بالدین یوم جزا کا، بل تکذبون، بلکہ تم تکذیب کرتے ہو، انکار کرتے ہو، بالدین جزا و سزا کے دن کا، تم جزا و سزا کے دن کا کیا کرتے ہو؟ انکار کرتے ہو۔ اور خیال کر نیچے لکھا ہے تکذیب دافع اغترار، یعنی تکذیب میں ایسے منہمک ہو کہ خود دافع اغترار یعنی یوم الجزا کی بھی تکذیب کر رہے ہیں۔ کیا معنی؟ اتنے ماغرہ کا دھوکے میں اتنے آگے نکل گئے ہو کہ جو چیز تمہیں دھوکے سے بچا سکتی تھی وہ کیا چیز تھی؟ قیامت کا اعتقاد۔ بندے کے دماغ میں یہ عقیدہ ہو کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور پیش ہو کے اپنے رب کو اپنے عملوں کا، عقیدوں کا حساب کتاب دینا ہے، تو پھر وہ بندہ اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہیں ہوتا۔ لیکن تم اس وسوسہ اور اس دھوکے میں اتنے آگے نکل گئے کہ جو چیز تمہیں اس اغترار، اس دھوکے اور اس گمراہی اور اس ضلالت سے نکال سکتی تھی، ایمان بالآخرت، ایمان بیوم الدین، تم نے اسی کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک اوپر تمہارے البتہ نگران ہیں۔ البتہ کیا ہیں؟ نگران ہیں، ہاں، کرامن معزز، کرامن معزز۔ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ، اور بے شک اوپر تمہارے، لحافظین، البتہ نگران ہیں۔ آگے دیکھو اب ان کرامن کاتبین کی صفات ہیں، کرامن معزز، کرامن نیچے لکھا ہے وصف اول معزز عند اللہ، کاتبین وصف دوم لکھنے والے ہر چیز کے، کرامن معزز کاتبین لکھنے والے ہر چیز کے، یعلمون ما تفعلون، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، وصف سوم، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، وصف سوم۔ لیکن یہ بات نہیں کہ وہ عالم الغیب ہیں، اس لیے جانتے ہیں کہ تم جو کرتے ہو وہ وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا یعلمون ما تفعلون۔ ان الابرار، بشارت، بشارت کا ذکر آ رہا ہے، فرمایا ان الابرار، بے شک نیکوکار، نیک لوگ، لفی نعیم، البتہ نعمتوں میں ہوں گے، تخویف، وَإِنَّ الْفُجَّارَ، اور بے شک فجار یعنی کافر مشرک، لفی جہیم، البتہ جہنم میں ہوں گے، یصلونہا، داخل ہوں گے وہ اس جہنم کو، داخل ہوں گے وہ اس جہنم کو، یوم الدین، جزا کے دن، یوم الدین جزا کے دن، بدلے کے دن، یعنی قیامت کے دن داخل ہوں گے، وما ہم عنہا بغائبین، نیچے لکھا ہے نا دعویٰ، وہ دیکھ رہے ہو کیا لکھا ہے جی؟ اوپر لفظ پڑھو، احوال قیامت علی سبیل ترقی، یعنی اپنے مقام پر آنے کے بعد وہاں سے غائب بھی نہ ہو سکیں گے، وما ہم، اور نہ ہوں گے وہ کفار مشرکین، عنہا، اپنے مقام سے، جی، بغائبین، غائب ہونے والے، نہ ہوں گے وہ کفار مشرکین، عنہا، اپنے مقام سے یعنی جہنم سے، اپنے ٹھکانے سے غائب ہو سکنے والے۔ اور اسی طرح اہل جنت، جنت چلے جائیں گے تو پھر وہ جنت میں رہیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، تحویل ہے، ڈرانے کے لیے اللہ یہ انداز اختیار کرتا ہے جگہ جگہ۔ وما ادراک، کیا پتہ تجھے مخاطب، ما یوم الدین، کیا ہے دن جزا کا، کیا ہے دن بدلے کا، پھر کیا پتہ تجھے، ما یوم الدین، کیا ہے دن بدلے کا، یوم لا تملکو، نیچے کیا لکھا ہے؟ نفی شفاعت، اوپر لکھا ہے بیان توحید علی سبیل
ترقی۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن نہیں مالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے لیے ذرا برابر، جس دن نہ مختار ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے لیے ذرا برابر۔ لا تملکو کے بعد نفس نکرہ ہے، لنفس بھی نکرہ ہے، ہاں نکرہ عام پھر داخل ہے تحتن نفی، لہذا عموم در عموم، پھر آگے کیا لایا شیئن، تو تین عموم یہاں موجود ہیں۔ معلوم ہوا کوئی نفس چاہے کوئی پیر ہو، فقیر ہو، نبی ہو، ولی ہو، کوئی نفس مالک اور مختار نہیں کسی نفس کے لیے، شیئن ذرا برابر، کسی کا کوئی اختیار قیامت کے دن نہیں ہوگا، مختار ذات ہے، دنیا اور آخرت میں تو صرف اللہ کی ہے۔ اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، لا تملک نفس لنفس شیئا، نفی شفاعت قہریہ ہے نا، مشرکوں کا عقیدہ ہے ہمارے پیر بادشاہ کامل ہیں، وہ ہمیں اللہ سے زوری زوری کیا کر لیں گے، چھڑا لیں گے۔ فرمایا چل تیرا پیر تو رہ گیا، میں قانون بیان کر رہا ہوں، قیامت کے دن لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی چیز کا بھی مالک اور مختار نہیں ہوگا۔ ہاں شفاعت کریں گے موحدین کی، لیکن الا من اذن لہ الرحمن، وہ بعد الاذن ہوگی۔ والامر اور سارا اختیار، والامر اور سارا اختیار یومئذ اس دن للہ، خاص کس کے لیے ہوگا جی، اللہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔